شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جنت میں جانے والوں کی بنیادی طور پر 4 اقسام بنتی ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ احادیث میں ان کی تعداد 70,000 بتائی گئی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو حساب دینے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں جہنم میں داخل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ ایک وقت تک کے لیے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ یہ اصحاب الاعراف ہیں جن کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں بالتفصیل موجود ہے۔ چوتھی قسم ان اہل ایمان کی ہے جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے اور بالآخر اپنے اعمال کی سزا بھگت کر اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ کن اوصاف کے حامل اہل ایمان ہوں گے؟ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر امتیں پیش کی گئی۔ بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک آدمی ہوتا، بعض گزرتے اور ان کے ساتھ 2 ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا۔ میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھی۔ کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائشی مسلمان ہیں۔ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا ہاں۔ ایک دوسرے صاحب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے بازی لے گئے، تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے 70,000 کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے اور نہ داغ لگواتے ہوں گے، یعنی داغ لگوا کر علاج نہیں کرواتے ہوں گے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے 70,000 لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ 3 قسم کے اہل ایمان ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 بدشگونی نہ لینے والے، نمبر 2 داغ لگوا کر علاج نہ کروانے والے، نمبر 3 دم جاڑ نہ کروانے والے۔ البتہ یہ اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ علاج کروانا اور دم کروانا تو جائز ہے اور یہ امور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس کے جواب میں کچھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بدشگونی کا تعلق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فعل لینا بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نیک فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا کوئی اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنتا ہے۔
مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں، مثلاً بیمار آدمی سلامتی تندرستی کا سن پائے یا لڑائی پر جانے والا شخص رستے میں کسی ایسے شخص سے ملے جس کا نام فتح خان ہو، اس سے فال نیک لی جا سکتی ہے کہ لڑائی میں فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ولا یقتون کے بارے میں شارحین کے مختلف اقوال ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ان اقوال کو ذکر کیا ہے۔ بعض علماء نے کی داغ لگوا کے علاج کرنے کو خاص کیا ہے۔ جن احادیث میں 70,000 اہل ایمان کا بغیر حساب کی جنت میں داخل ہونے کا بیان ہے، ان میں ہر علاج مراد نہیں بلکہ داغ لگا کر علاج کروانے کا تذکرہ ہے۔ داغ لگا کر علاج کروانا یہ آخری علاج تھا۔ عرب میں یہ علاج اکثر مروج رہا ہے، بالخصوص طاعون کی بیماری میں جب کسی دوا وغیرہ سے افاقہ نہ ہوتا تو یہ علاج کرواتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے شفا 3 چیزوں میں ہے، پشنہ لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ کے ساتھ داغنے سے روکتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بلائی ہے، یا یہ فرمایا کہ تمہاری ان دواؤں میں بلائی ہے تو پشنہ لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ علاج کروانا اگرچہ توکل کے منافی نہیں، البتہ علاج نہ کروانا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور مرض پر صبر کرنا بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عطا بن ابو رباح کہتے ہیں، مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ سیافام عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اس بیماری سے نجات عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اس تکلیف پر صبر کریں، اس کے بدلے آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ وہ آپ کو عافیت دے۔ اس نے کہا، میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم بیماری کے وقت میرا جسم کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے بدن کا کپڑا نہ کھلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کر دی۔ اسی طرح علاج نہ کروانے کا مسئلہ ہے۔ مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خالص اللہ پر توکل رکھنا اور اس عقیدہ کے تحت جائز علاج کروانا توکل کے منافی نہیں۔ پھر جو لوگ خالص توکل پر قائم رہ کر کوئی جائز علاج بھی نہ کروائیں، وہ یقیناً اس فضیلت کے مستحق ہیں، یعنی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح جائز دم کرنا اور کروانا یعنی یقیناً شریعت کی نظر میں درست ہے۔ جواز کی بہت سی احادیث ہیں، البتہ دم نہ کروانا باعث فضیلت ہے۔